السلام علیکم. آج 30 دسمبر ہے اور الحمدللہ بہت خوبصورت دن ختم ہوا اور اب کچھ دیر تک سونے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. تو آج جو باتیں میں نے آپ سے کرنی تھی وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے اس میں. اچھا، میں ایک بک پڑھ رہی تھی تو اس میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی تھی. میں آپ کو شروع سے بتاتی ہوں. اس میں کہا ہے جی، یہ جو آپ کی سوچیں ہوتی ہیں وہ آپ کے لفظ بنتے ہیں، آپ کے لفظ آپ کا یقین بنتے ہیں، آپ کے یقین آپ کا ایکشن بنتے ہیں اور اس سے آپ کی زندگی کے نتائج مرتب ہوتے ہیں. تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو کچھ بولتے ہیں اس کو بہت کیئرفلی چنیں کہ آپ جو لفظ ہیں وہ آپ کی منزل بن جاتے ہیں. ہمیں احادیث میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ بلکہ ایک جگہ تو جو مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھے مطلب اس کی گارنٹی دو، اس کی حفاظت کی گارنٹی دو، زبان کے بارے میں فرمایا انہوں نے، تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. میں نے مفہوم بتایا، مجھے پوری ڈیٹیل سے حدیث نہیں یاد، لیکن یہ میں نے بہت جگہ پہ پڑھا ہوا ہے اس بارے میں. تو کہتے ہیں کہ جو آپ بولتے ہیں لفظ وہ آپ کی پرسنالٹی کی عکاسی کرتے ہیں، وہ آپ کا فیوچر ڈیفائن کرتے ہیں. اچھا، میں بھی مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات لگی کہ اس بک میں وہی لکھا ہوتا اور میں اپنے بارے میں یہی بولتی ہوتی تھی. یہ جو آپ الیکٹرانک سی چیزیں لیتے ہیں نا، کوئی بھی چیز لیتے ہیں کہ اچھا جیسے اگر اسمبل کرنے والی ہے، کوئی ٹیبل ہی ہے، کوئی چیئر ہے، کوئی اسٹینڈ ہے کہ اچھا اس کو جوڑنا ہے، مجھے انسٹرکشنز پڑھنا اتنا وہ برا لگتا تھا. مجھے لگتا تھا مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی اور ہمیشہ کہتی تھی مجھے نہیں آتی. میں کبھی اپنے بچوں کو کہتی تھی کہ اپنے ہسبینڈ کو کہتی تھی مجھے جوڑ دیں. اور کئی دفعہ تو مجھے سیل ڈالنے نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی تھی، کس سائز کے سیل ڈالنے ہیں، کس رخ پہ ڈالنے ہیں. تو میں نے اپنے ایک مائنڈ میں بنا لیا ہوتا مجھے سیل ڈالنے نہیں آتے، مجھے انسٹرکشن فالو کرنی نہیں آتی. اور یہی ہوتا رہا کہ میں نے نہیں کی نا، مجھے لگتا تھا مجھے آتا ہی نہیں ہے. پھر دوسری بات جو مجھے لگتی تھی، ہمیشہ میں یہ بات دہراتی تھی مجھے کمپیوٹر نہیں آتا، میں کمپیوٹر میں بہت بری ہوں، میں کمپیوٹر الٹریٹ ہوں اور میں تو بالکل نہیں اس طرح سے ریلیٹڈ کوئی کام کر سکتی. مجھے ریسرچ بالکل نہیں آتی ہے، میں ریسرچ میں بہت ویک ہوں، یہ میرا یہ وہ بہت کمزور ہے. اور میرا میتھ اچھا نہیں، مجھے نام بھول جاتے ہیں. تو ہوتا یہ آیا کہ یہ کچھ کرتی آئی میں. پھر میں نے اس کے اپوزٹ اپنے آپ کو کہنا شروع کیا. تو انٹرسٹنگلی مجھے کمپیوٹر کی بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اب مجھے موبائل سے ویڈیو کو بھی ایڈٹ کرنا آ گیا ہے، ویڈیو مجھے ریکارڈ کر کے مجھے یوٹیوب پہ بھی ڈالنا آ گیا ہے، مجھے اس کے تھمبنیل لگانے بھی آ گئے. جبکہ ہمیشہ میں یہ کہتی تھی پہلے کہ مجھے نہیں آتا. مطلب جو آپ کہتے ہیں، جو آپ کے ورڈز بولتے ہیں، آپ اپنے لفظوں سے اپنے آپ کو نیگیٹو بلیف دیتے ہیں، یقین دلاتے ہیں تو آپ نیگیٹو ہو جاتے ہیں. اگر آپ اپنے لفظوں سے اپنے آپ کو ایک امید دلاتے ہیں تو آپ وہ کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. بڑا پیارا اس میں لکھا ہوا ہے کہ چوز ورڈز دیٹ ول پوائنٹ یو ان دا ڈائریکشن آف گولز، کہ آپ کے لفظ جو ہے نا آپ کے گولز کی ڈائریکشن متعین کرتے ہیں. اب انہوں نے کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں کہ ڈفرینٹ ایریاز میں آپ ورڈز کا کیسے استعمال کرتے ہیں اور کیسے آپ خراب کرتے ہیں. اب ریلیشن شپ میں سم ٹائم ہم یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہی ہوتا ہے، ہمیں تو نا لوگ برے ہی ملتے ہیں، ہمیں تو لوگ یوز ہی کرتے ہیں، ہمیں تو مس یوز ہی کرتے ہیں، ہمیں ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے پھینک دیتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے ان لفظوں سے کیا ہوتا ہے، لاشعوری طور پہ ہم انہی لوگوں کو اپنی زندگی میں اٹریکٹ کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں مایوس کرنا ہوتا ہے، جنہوں نے ہمیں ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے پھینکنا ہوتا ہے، جنہوں نے ہمارا فائدہ اٹھانا ہوتا ہے. الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، ہماری زندگی میں اسٹیبل سنسیئر ریلیشنز کم ہوتے جاتے ہیں اور ہمارے بیلیفس کا اس میں بہت زیادہ رول ہے. پھر جہاں آپ نے یہ پورے ملک میں کسی سے بات کر کے دیکھ لو، آپ کے مسائل کیا، وہ کہیں گے مالی مسائل ہیں جی. کوئی میرے پاس ڈپریشن کا پیشنٹ آ جائے، کیا مسئلہ ہے جی؟ مالی مسئلے. پھر مالی مسئلہ تو آپ کے ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. پاکستان بڑے نازک دور سے گزرا ہے، تو ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں پاکستان کا اسٹرانگ دور، ہمیشہ نازک دور. ہر گھر کی اکانومی ایک نازک دور سے گزری ہوتی ہے، جس سے پوچھ لو یار گزارا نہیں ہوتا، یار خرچہ نہیں پورا ہوتا، میرا تو قرضہ ہی چڑھا رہتا ہے، میرے پاس تو پیسے کم ہی رہتے ہیں. اور پہلے میں کہتی ہوتی تھی میرے ہاتھوں میں سوراخ ہے، میرے پاس ٹکتے نہیں ہیں پیسے. اب یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں، لاشعوری طور پہ میرے دماغ کو اس طرف لے جاتی ہیں جہاں یہ پرابلم پڑے ہوں.
اگر میں کہوں گی قرضے میں رہوں گی میں تو میرے پر قرضہ چڑھے گا. اگر میں کہوں گی میرے ہاتھوں میں سوراخ ہے، میرے پیسے خرچ ہوتے جائیں ختم ہوتے چل جائیں گے. اگر میں کہوں گی کہ میری تو قسمت ہی خراب ہے، میرے پاس کچھ بچتا ہی نہیں، تو واقعی کچھ نہیں بچے گا. آپ اس کے ذرا اپوزٹ کر کے دیکھیے گا. اچھا کریئر میں بھی یہ ہے کہ میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ میں کہتی تھی کہ میں ریسرچ میں بہت ویک ہوں نا، میں کبھی نہیں کر سکتی. اور پتہ نہیں کیسے لوگ ہوتے ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں. اور انٹرسٹنگلی آپ کو بات بتاؤں کہ جو ریسرچ پیپر جو میں نے پہلا لکھا نا، اور ریسرچ کی ہم نے بالکل جینوئن ریسرچ کی. اب جب میں نے ایک کلیگ کو دکھایا تو کبھی اگر وہ میری ویڈیو سنیں گے تو ان کو یاد آئیں گے اپنے لفظ، کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کا کوئی نا ردی میں کوڑے میں اٹھا کے پھینک دے گا نا، مطلب آپ نے جس طرح لکھا ہے. میں بڑی پہلے ہی آلریڈی میں اس پہ تھی کہ مجھے نہیں آتی ریسرچ. اینی وے میں نے اس کو چیلنج کو ایکسیپٹ کیا. میں نے اس پہ بہت محنت کی، بہت امپرومنٹ کی، بڑے لوگوں سے اس کے فیڈ بیک لیا، اور الٹیمیٹلی میرا وہ پیپر چھپ گیا. اور اچھے اسمارٹ جرنل میں، مطلب میں یہ نہیں کہوں کہ بہت اچھے جرنل میں چھپا، لیکن وہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا. اس کا جو سیکنڈ پیپر چھپا پاکستان کا جو بیسٹ جرنل ہے نا، جس کا وہ ریٹنگ کے حساب سے جو بیسٹ ہے، اس میں میرا پیپر چھپا. اور اس طرح الٹیمیٹلی 7-8 پیپر جو ہے نا میں نے پبلش کرا دیے. پھر مجھے لگا کہ میں کر سکتی ہوں. اگلا مجھے کسی نے کہا کہ بک لکھتے ہیں نا، میں نے کہا نہیں اچھا مجھے بک لکھنی، میں بک لکھ سکتی ہوں. اس کو میں نے چیلنج کے طور پہ لیا. اب مجھے جب اپنی نیگیٹو باتوں کا پتہ چلتا گیا تو میں اس کو اپوزٹ کرتی گئی. پھر میں نے 2 بکس لکھی، اور ایک تو اردو میں تھی تو بہت اسٹوڈنٹس میں پاپولر ہوئی ہے، وہ اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیسیفکلی لکھی تھی، لیکن اس کو ڈاکٹرز سب باقی بھی یوز کر سکتے ہیں. سیکنڈ بک میں نے لکھی پبلک کے لیے، ٹین ایج کے لیے، بچوں کے لیے، ٹیچرس کے لیے، سائیکالوجسٹ کے لیے، پیرنٹس کے لیے، سب کے لیے. اب میرے لیے بڑی عجیب بات تھی کہ اچھا یہ ہو گیا. اب یہ جسٹ میرے تھاٹ ریورسل سے، میرے جو اپنے بارے میں نیگیٹو بلیفس تھے نا، میں نے اس کے اپوزٹ کیا تو ہوتا چلا گیا. اسی طرح جب آپ اپنے کیریئر کے بارے میں بلیف جو رکھتے ہیں نا وہ ہوتا ہے. اگر کہ میرا تو کیریئر ہے ہی برباد، میرے آگے کچھ نہیں پڑا اور میں نے اسی جاب میں سڑنا گڑنا ہے، میرے اندر بہتری کی کوئی گنجائش نہیں ہے، میرے مالی حالات کبھی نہیں سدھرنے، تو ٹرسٹ می کبھی نہیں سدھریں گے. ٹھیک ہے، اس کے اپوزٹ کہیں کہ انشاءاللہ بہتری آ جائے گی، سب کچھ اچھا ہو جائے گا، میں آگے سے زیادہ اچھا کما سکوں گی، میں آگے سے زیادہ اچھے اپنے جو فائنینشل کو مینیج کر لوں گی. تو یقین کریں آپ کا مائنڈ کیا کرے گا، آپ کو وہ نئے راستے دکھائے گا جس طرف سے آپ اپنے خرچے بچا سکتی ہیں اور جہاں سے پھر آپ اپنی آمدنی بڑھا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. انٹرسٹنگ بات بتاؤں، میں نے پہلے ہم نے خیر بائیکاٹ میں شیمپو چھوڑے سارے، تو اس میں مجھے بایو آملہ بہت پسند ہے. اس کے بعد میں دیکھا کہ بایو آملہ تھوڑا سا ڈرائی کر دیتا ہے، کون سردیوں میں گرم پانی سے نہانا ہوتا ہے. دوسرا مجھے نا سیمسول ایگ شیمپو مل گیا. اچھا تھرڈ میں نے کہا اچھا موئسچرائزر کو، بڑے مہنگے موئسچرائزر عادت تھی یوز کرنے کی. ٹھیک ہے، ایک ہی میرا شوق تھا، میں باقی میک اپ کاسمیٹکس نہیں خریدتی کہ موئسچرائزر بہت اچھا ہونا چاہیے. اچھا جب وہ سب کا بائیکاٹ کیا تو اب سمجھ آئے کیا، تو میں کل گئی اپنے پیرنٹس کے گھر، تو میں نے اپنی بھابھی سے تبت کریم لے کے لگائی، اور بلیو می وہ اتنے مہنگے موئسچرائزر جو تھے ان کا ایکسپیرینس میرا اتنا اچھا نہیں رہا تھا جتنا وہ ایک سستی سی پاکستان کی بنی ہوئی کریم کا تھا. تو جب میں نے مائنڈ میں سوچا کہ میں نے کٹ ڈاؤن کرنی ہے چیزیں، تو میرے لیے وہی رستے کھلتے چلے گئے، اور میرے لیے بہت اچھی معیاری قسم کی سستی چیزیں مجھے رستے میں ملنی شروع ہو گئی، کیونکہ میں نے سوچا ہوا تھا کہ اب میں نے آہستہ آہستہ نا اپنی ہیبٹس کو چینج کرنا ہے، اور اس کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں. تو اس لیے جو آپ سوچتے ہیں نا وہی آپ کی زندگی میں ہوتا جائے گا. اچھا ہیلتھ کے بارے میں تو یہ میں پرسنل اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہم وہ نہ سوچتے ہیں اچھا کتابی باتیں ساری، یار یہ تو ڈاکٹر کہہ کے چلی جاتی ہے یوٹیوب پہ، اس کو احساس ہی نہیں کہ ریئل لائف کیا ہے. تو اس لیے میں اپنی لائف کے ساتھ ساتھ آپ کو بات بتاتی ہوں. ہیلتھ کا میری اگست میں میرے جو ہے رائٹ دائیں ٹانگ کا میں سیڑھیوں پہ میرا پاؤں سلپ ہوا، میرا مسل ٹوسٹ ہو گیا، اور میرا جو نی جوائنٹ ہے اس کو سوری میرے ذہن میں اس کی وہ آنی نہیں، کیا اس کو ہم کہتے ہیں، گھٹنے والا جو جوڑ ہے نا، یہ اس میں میرا لیگامنٹ ہوتے ہیں وہ ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے. اب یہ تھا کہ مجھے کسی نے کہا کہ اچھا آپ لائف لانگ آپ کو واک کی کیئر کرنی ہے، آپ یہ کرنا ہے، آپ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی. میں نے کہا یہ تو بڑا مشکل ہو گیا، نہ آپ ٹوسٹ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں. اچھا میں نے سب سے پہلے تو یہ کام کیا کہ اپنا ویٹ کم کرنے کی کوشش کی، ہوا نہیں ابھی اتنا، لیکن میں اس جرنی کی طرف سٹارٹ ہوئی. اس میں نے آہستہ آہستہ واک اور میں الحمدللہ سیڑھیاں بھی چڑھ لیتی ہوں، اور واک بھی پورے دھڑلے سے، میرا خیال 7-8 ہزار اسٹیپس تو میرے ڈیلی کے ہو جاتے ہیں، اور میرا گھٹنا گریجولی امپروو کر رہا ہے. تو چیزوں کو نا آپ چیلنج کے طور پہ لیں. میں یہ نہیں کہتی کہ ہیلتھ کی ڈاکٹر کی وارننگ کو آپ اگنور کر دیں اور اپنی مرضی کریں، نہیں.
جہاں امپرومنٹ کی گنجائش ہے وہاں پہ ضرور کریں. اپنے آپ کو برا بھلا کہہ کے کوستے نہ رہیں کہ میں تو ٹھیک نہیں ہو سکتی, میرے ساتھ تو یہ نہیں ہو سکتا. اچھا, جہاں میں نے ریلیشن کی بات کی نا, وہاں میں تھوڑا سا اور ایلیبریٹ کرنا چاہوں گی. ریلیشنس میں ہم ہمیشہ اتنے دکھی ہوتے ہیں نا کہ لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, لوگ ہمارے ساتھ برائی کرتے ہیں, ہم تو ہے ہی مظلوم. میرا ویسے دل تھا آج سیلف پٹی پہ یا وہ جو خود ترسی پہ نا, مظلومیت پہ بات کرنے کا, لیکن وہ انشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس میں یاد دلا دیا تو پھر کبھی کروں, کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. وہ ہمارے ریلیشن بھی خراب کرتے ہیں, وہ ہمارا کانفیڈنس بھی خراب کرتی ہے بات, اور ہمارے آگے بڑھنے کے چانسز کو بھی خراب کرتی ہے جب ہم خود ترسی کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا, اب اینڈ میں ایک بات کرنی تھی کہ آپ کے پاس جو ہے نا چوائس ہے کہ آپ کس طرح سے کرتے ہیں. آپ اپنی صحت کو کیسے اچھا رکھ سکتے ہیں, آپ اپنے مالی حالات کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, آپ اپنے ریلیشنز کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, آپ اپنے کیریئر کے بارے میں اپنے لفظوں سے آپ کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی نا جو میں نے پڑھی, مجھے تھا کہ کہتے ہیں ورڈز اینڈ ایموشنس. مطلب میں کئی دفعہ جملہ بولتی ہوتی کہ میرا تو دماغ کھول گیا, اب جب میں یہ بولوں گی نا میرا دماغ کھولے گا, الٹیمیٹلی مجھے باڈی میں نا ایک ہیٹ فیل ہوگی, مجھے اپنے دماغ کے اندر بھی ایک غبار سا محسوس ہوگا, اور شاید میرا اس وقت بلڈ پریشر بڑھ جائے اگر مجھے کسی بات پہ غصہ آیا, میں نے یہ جملہ بول دیا. اگر اس کے بجائے میں سافٹ سا جملہ بول دوں کہ مجھے اتنا یہ پلیزنٹ نہیں لگا, مجھے بات بہت اچھی نہیں لگی, تو آپ کا کیا خیال ہے, میری باڈی کا ریئیکشن اتنا برا ہوگا؟ نہیں, مجھے اتنا گندا فیل نہیں ہوگا, میرا بلڈ پریشر یوں شوٹ نہیں کرے گا, میرے دماغ میں بھی دھماکے نہیں اٹھیں گے, اور واقعی مجھے آگ جلتی ہوئی محسوس نہیں ہوگی. تو اس لیے جو اپنے ایموشنز کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے نا, ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے ٹھنڈے لفظ استعمال کیا کریں. مجھے زہر لگ رہے ہو تم کی بجائے مجھے تمہاری بات کچھ زیادہ اچھی نہیں لگی. ٹھیک ہے, یا یہ کہتے ہیں میں برباد ہو کے بجائے کہ مجھے آج کل تھوڑے سے حالات ٹف چل رہے ہیں, یا مجھے آج کل اتنی زیادہ کامیابی نہیں ہوئی فلاں پروجیکٹ میں, تو یہاں یہ کہ میں تو بالکل لٹ گیا, میں بربادی ہو گئی میری, اس کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ آج کل اتنا فائدہ نہیں ہو رہا, میرا ریلیشن تباہ ہو گیا. نہیں, اس کے بجائے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ میرا ریلیشن جو ہے نا اس میں آج کل سیٹ بیک آیا ہوا ہے, تھوڑے سے پرابلم آئے ہوئے, تو آپ جب جو لفظ بولیں گے نا وہی آپ کی باڈی پہ افیکٹ ہوگا. تو اس لیے انسان جو ہے نا اگر اپنی زبان کو کنٹرول کر لے, اپنی زبان سے اچھے لفظ بولے. اچھا, مجھے وہ بھی بات وہ یاد آ گیا, وہ قرآن پاک کی کیا آیت ہے, قولوا للناس حسنا, لوگوں سے اچھی اچھی باتیں کریں. میرا بھائی نا اپنے پرائمری اسکول کی وہ بات بتایا کرتا تھا, اس زمانے میں جس زمانے میں ٹیچرز کو واقعی پڑھانے کا بہت شوق ہوتا تھا. میں ٹیچر کو ڈسرسپیکٹ نہیں کری, ٹیچرز ابھی بھی بہت پڑھاتے ہیں, لیکن ہم شاید پڑھنے والے بھی نہیں رہے, اسٹوڈنٹس بھی وہ نہیں رہے اگر ٹیچرز وہ نہیں رہے تو. اچھا, میرا بھائی بتاتا تھا کہ میرا ٹیچر جو ہے نا, ان کے جو پرنسپل ہیں, اسمبلی ہوا کرتی تھی اس زمانے میں, اور اسمبلی میں ایک دو ٹیچرز یا ہیڈ ٹیچر جو ہے نا 10 سے 15 منٹ کی ڈیلی کا ایک خطاب کرتے تھے, جس میں وہ کوئی بہت اچھی بچوں کو باتیں ایتھکس سکھاتے تھے. تو میرا بھائی بتاتا تھا کہ ٹیچر ہمارے کہتے ہیں لوگوں سے اچھی اچھی سونی سونی باتیں کیا کرو, قولوا للناس حسنا, حسن کے ساتھ, خوبصورتی کے ساتھ, بیوٹی کے ساتھ بات کیا کرو. تو لوگوں پہ کئی دفعہ غصہ بھی آیا ہوتا ہے, لیکن اس غصے کو بھی بیوٹی سے ایکسپریس کر دیا کریں. اللہ حافظ.